بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امام حسین کی شہادت کے بعد جب آل رسول کو قید کر کے امام حسین کے سر کو کاٹ کے نیزے پہ بلند کر کے شام کی طرف لے جایا گیا تو جہاں جہاں سے یزید کا قافلہ گزر رہا تھا لوگ پوچھ رہے تھے کہ یہ کس کا سر ہے اور یہ بیبیاں کون ہیں، جس کو بھی معلوم ہوا یہ پیارے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا خاندان ہے تو ہر کوئی دل ہی دل میں ان ظالموں پہ لعنت کرتا رہا اور کوشش یہ تھی کہ یہ لائن ہمارے شہر نہ رکے۔ تو ایسے ہی چلتے چلتے جب یزید کا قافلہ شہر کٹان تک پہنچا تو وہ لوگ پہلے سے باخبر ہو چکے تھے کہ فوج یزید نے اللہ کے رسول کے نواسے کو قتل کیا ہے، آل محمد کو قید کیا ہے، تو انہوں نے شہر کے دروازے بند کیے ہوئے تھے۔ قافلہ شہر کے باہر رک گیا اور درخت کے سائے میں یزید کے سپاہی سونے لگے، اور جب رات ہونے لگی تو راہب قریب آیا کہ دیکھے یہ نورانی سر کس کا ہے جس پہ آسمان سے فرشتے آ کے سلام کر رہے ہیں اور وہ سر قرآن کی تلاوت کر رہا ہے۔ واپس اپنے گھر گیا، پوری رات سوچنے لگا یہ کسی مقدس ہستی کا سر ہے، بس فوراً صبح آ کے سپاہیوں سے پوچھنے لگا کہ کس ہستی کا سر ہے۔ فوجی یزید نے کہا کہ حسین ابن علی کا سر ہے، تو اس نے پوچھا کون حسین؟ اتنے میں شمر کہنے لگا حسین فاطمہ کا بیٹا، محمد کا نواسا۔ وہ چیخ کے زمین پہ بیٹھ گیا اور کہنے لگا کتنے بدبخت ہو، اپنے رسول کے نواسے کو ہی قتل کر دیا، اور یہ عورتیں کون ہیں؟ شمر کہنے لگا کہ یہ رسول اللہ کی نواسیاں ہیں، بیٹیاں ہیں۔ وہ رو رو کے کہنے لگا اے شمر مجھے اس مقدس سر کو ایک رات کے لیے دے دو۔ شمر نے کہا یہ قافلہ شام جا کے رکے گا کیونکہ ہمیں یزید سے بہت بڑا انعام لینا ہے۔ راہب نے کہا میرے پاس 10,000 درہم ہے، اگر ایک رات کے لیے یہ سر مجھے دے دو تو میں تمہیں یہ 10,000 درہم دے دوں گا۔ سب نے آپس میں صلاح مشورہ کرنے کے بعد یہ فیصلہ کیا کہ ایک رات اور رکتے ہیں۔ بلاخر ان ظالموں کو 10,000 درہم دے کے راہب امام حسین علیہ السلام کا سر لے کر اپنے گھر آ گیا اور ایک پتھر پہ آ کر سر کو رکھا، زار و قطار رونے لگا۔ اتنے میں امام حسین علیہ السلام کے سر سے آواز آئی اے راہب یاد کر جب تو اولاد کی دعا کروانے کے لیے میرے نانا کے پاس آیا تھا اور تمہارے مقدر میں اولاد نہیں تھا، میں نے اللہ سے دعا کی، اللہ نے تجھے 7 بیٹے عطا کر دیے اور تم نے کہا تھا کہ ایک مرتبہ میرے گھر آنا ہے۔ اے راہب آج میں حسین تیرے گھر آ ہی گیا۔ بس جیسے امام حسین کے سر سے یہ آواز سنی راہب زور زور سے رونے لگا اور کہنے لگا کہ اے میرے آقا امام حسین مجھے معاف کیجیے گا، اگر مجھے معلوم ہوتا تو میں بھی آپ کے قدموں میں قربان ہو جاتا۔ امام حسین علیہ السلام نے فرمایا اے راہب اللہ کی مرضی یہ ہے کیونکہ اللہ کا دین میرے خون سے زندہ ہونا ہے۔ پوری رات وہ امام حسین کے سر سے گفتگو کرنے لگا۔ جب صبح کا وقت قریب آیا تو راہب نے سوچا کہ میں کیسے امام حسین کا سر واپس کر دوں۔ تاریخ میں لکھا وہ 7 بیٹے امام حسین کے دعا سے ملے تھے، ان میں سے ایک بیٹے کا سر قلم کر کے شمر کے پاس لے گیا۔ شمر نے جیسے ہی سر کھول کے دیکھا تو کہنے لگا یہ حسین کا سر نہیں ہے۔ وہ واپس آیا، دوسرے بیٹے کا سر قلم کیا، انہوں نے وہ دیکھا، پھر کہا کہ یہ حسین کا سر نہیں ہے۔ ایسے کرتے کرتے راہب نے امام حسین کے عشق میں اپنے 7 بیٹوں کو قربان کر دیا۔ جب آخری بیٹے کا سر شمر نے دیکھ کے یہ کہہ دیا کہ اے راہب تو وعدہ خلافی کر رہا ہے، اگر حسین کا سر نہیں دیا تو میں تیرے پورے خاندان کو قتل کر دوں گا۔ تو بس جیسے ہی واپس اپنے گھر پہنچا امام حسین کے سر سے آواز آنے لگی اے راہب اپنے سارے بیٹوں کے سر ان کے جسم کے ساتھ رکھو، اللہ کے کرم سے تمہارے سارے بیٹے زندہ ہو جائیں گے، اور میرے سر کو اٹھاؤ فوج یزید کے حوالے کر دو کیونکہ یہ اللہ کی مرضی ہے، ہمیں شام تک پہنچنا ہے اور ہر گلی ایک ایک بازار سے گزر کے قرآن کی تلاوت سنانی ہے، میری بہن زینب کو خطبہ دینا ہے اور ایک ایک بازار سے گزرتے ہوئے اسلام کی تبلیغ کرنی ہے۔ تو بس راہب نے اپنے تمام بیٹوں کے سر ان کے جسم پہ رکھے اور اللہ کے کرم سے وہ سارے کے سارے بیٹے زندہ ہو گئے۔ پھر روتا ہوا امام حسین علیہ السلام کے سر مبارک کو فوج یزید کے حوالے کرتا ہے اور کہتا ہے کتنے بدبخت ہو تم کہ اپنے رسول کے نواسے کو قتل کرتے ہو، ان کی بیٹیوں کو قید کرتے ہو، ان پہ ظلم کرتے ہو، تمہارا یہ ظلم قیامت تک تمہارے لیے لعنت بن جائے گا۔
آج بھی اس پتھر سے خون نکلتا ہے جس پتھر پہ امام حسین علیہ السلام کے سر مبارک کو رکھا گیا تھا، کیونکہ شہید کبھی مرتا نہیں اور خون ناحق کبھی چھپتا نہیں۔ امید ہے آج کی ویڈیو آپ لوگ کو پسند آئی ہوگی۔ اگر ابھی تک آپ لوگوں نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو پلیز جلدی جلدی سبسکرائب کر لیجئے، ایسے ہی قصے، کہانیاں، پیغمبروں کی واقعات، دین کی باتیں سننے کے لیے۔ تھینکس فار واچنگ۔ ملتے ہیں نئی ایک ویڈیو کے ساتھ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔